بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ میرے علی اسی کے لائق ہیں بزرگیوں اسی کے لائق کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی یاد پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو عنوان نہ دیا کرو پہلے تحقیق کیا کرو اگر وہ بات وہ خبر درست ہے تو تب اسے آگے پھیلاؤ اور تب مانو اگر نہ مانو ہی نہیں کسی قسم کی بھی کوئی خبر ہو دنیاوی ہو یا دینی ہو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو شیئر کر دیں اس پر یقین رکھیں ایسے ہی ہے اور جیسے ہم نے سنا اس کو بھی ایسے بیان کر دیں نہیں بلکہ ہم متعلقہ افراد کی طرف اسے لوٹانا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے جب وہ بات درست ہو تو پھر اس کے بعد اس کو آگے پھیلانا چاہیے یا اس کو ماننا چاہیے وگرنہ نہیں ماننا چاہیے اصلیت کے ساتھ ہمارے پاس جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں پہنچی ہیں جس انداز سے پہنچی ہیں لگتا ہے کہ سب سے برا زمانہ سب سے برے لوگ سب سے خطرناک ترین وقت وہی وقت تھا ہم بڑے اچھے ہیں بڑے نیک ہیں بڑے اونچے ہیں ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہم بڑے خیرت مند ہیں اور جو صحابہ کا دور تھا تابعین کا دور تھا وہ خیرت مند نہیں تھا بہت ہی برا تھا ایسے پیش کیا جا رہا ہے وہ زمانہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کو بہتر قرار دے دی وہ اپنی طرف سے نہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے فرمایا میرا زمانہ میرے بعد کا زمانہ اس کے بعد کا زمانہ تین زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے بہترین ہونے اتنے بہترین زمانے میں
اتنے برے کام ہو جائیں اور اس کو ہم برا تصور کریں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بہت بڑے فاسق اور فاجر نے یہ خبریں مشہور کی ہیں اور ہم انہی کی طرف دھیان دے رہے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو دین پھیلا ہے وہ ایران کے تھرو آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتا ہوا تھا. یہ فارسی لوگ تھے اور اس وقت کی سپر طاقت تھی. تو جب ان کو فتح کیا گیا تو یہ کچھ نہ کرتا ہے. انہوں نے آخر ایک راستہ تلاش کیا کہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو جاؤ تو جتنا فتنہ برپا کر سکتے ہو ان کو فتنہ برپا کرو. اور پھر انہوں نے یہی کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون لوگوں نے قتل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اسی طریقے سے بہت سارے اور صحابہ کو بھی شہید کیا گیا. اور مسلمانوں کے اندر تحریک کاری کی گئی اور یہ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ بندی شروع ہوئی تھی وہ اس زمانے میں شروع ہوئی. اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کوئی فرما دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی ایک گروہ تجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایسے پیش کیا گیا اور پورے گھرانے کو ایسا مظلوم کر کے پیش کیا گیا. اور پھر دیکھ لیجیے کہ آج تک بلکہ قیامت تک شاید یہ مٹ نہ پائے. تو یہ اتنی بڑی خبر اگر آئے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ لکیر کے فقیر ہو جائیں. تو ہماری طرف جو بدقسمتی سے دین چلا آیا ہے وہ ایران کی طرف تھا اور ہمارا کوئی راستہ نہیں تھا عرب دنیا سے. وہ سارا ایران کے تھرو آیا تھا. اب ایرانی درمیان میں تھے فارسی لوگ تو انہوں نے یہی کیا کہ یہاں پر وہ خالص دین وہ خالص تاریخ نہیں پہنچنے دی جو پہنچنی چاہیے. اس وجہ سے ہم لوگ دین اتحاد سے بہت پیچھے. بہت ساری ایسی فضول رسموں کو ہم دین سمجھ کے کر رہے تھے اور اب تک کر رہے ہیں جو اسلام سے ساتھ بالکل متصادم ہے ضد ہے اور ہم لوگ وہ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو فارسی بان اس وقت مفتوح ہوئے تھے ان کی پیش نہ گئی تو انہوں نے اسلام کے اندر رخنہ ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ میں پہلے بیان کیا ہے کہ میرے مدینے میں قیام پذیر تھے اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے عہد کے اندر ہی یزید بن معاویہ کو ولیعہد مقرر کیا تھا اور ان کی ولیعہدی پر صحابہ اکرام عوام الناس بڑے بڑے علماء ان سے بیعت لی تھی اور بہت سارے صحابہ اکرام نے بیعت کی. آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو اس وقت اکثریت کے ساتھ کوئی صحابی بھی ساتھ نہیں گیا. ان میں سے بہت سارے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے بیعت کر لی ہے اور بیعت توڑی نہیں جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا خروج کرنے کا. صرف یہ کہ وہی عراقی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نے خراب کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا وہی عراقی جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے شہید کیا تھا انہی کی چال پہ دوبارہ چلی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے کہ نہیں آپ آئیے کم سے کم یہ عراق آپ کے ساتھ ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ کو اپنا امیر بنائیں گے آپ ہم ہمارے امیر ہیں.
ہم یزید کو امیر نہیں بنائیں گے. اور بہت سارے ایک قافلہ آپ کو لینے کے لیے آ گیا. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کی تھی کہ وہ مکے چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کر. مکے سے وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچیرے بھائی کو بھیجا حالات معلوم کرنے کے لیے. انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے. کئی ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کر دی کہ ہم ساتھ دیں گے, کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں رہیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر کے نکلے. آپ نے خاندان پورے کے پورے کو ساتھ لیا. چل اب راستے میں پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے ایک خط بھی لکھا تھا. جس گھر میں پکڑے گئے تھے اس گھر والے کو کہا کہ چلو میرا ایک کام تو کرو کہ یہ میرا خط کسی بھی طرح حسین تک پہنچا. اور لکھا ہوا تھا کہ حسین کسی بھی صورت میں کوفے میں مت آنا, کوفی کبھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, مجھے قتل کیا جا رہا ہے, لہذا کسی صورت میں ادھر نہ آنا, واپس پلٹو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں یہ خبر مل گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا پروگرام بنا لیا اور سارا پروگرام ترک کر دیا. اس وقت وہ لوگ جو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے حضرت حسین کو کوفی, انہوں نے بیگ چلا چلی. حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو اکسایا, کہنے لگے ذرا دیکھو حسین کی طرف, تمہارے بھائی کو قتل کروا کے اب واپس جا رہا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے واللہ لا نبرح حتى ندرك دارنا او نذوق ما ذاق اخونا. اللہ کی قسم ہم اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک کہ یا تو ہم اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لیں, یا جس طرح ہمارے بھائی نے جام شہادت نوش فرمایا ہے تو ہم بھی اسی طرح وہ ذائقہ نہ پائیں, ہم واپس نہیں لوٹیں گے. بلکہ جہاں تک باتیں ہوئی ہمارے بھائی کو شہید کروا کے آپ واپس چلتے ہیں. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے چلتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے, اور بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جہی کوفی کہنے لگے حضرت حسین کو انک واللہ ما انت مثل مسلم ابن عقیل ولو قدمت الکوفہ لکان الناس الیک اسرع. اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں. آپ جب کوفے میں داخل ہوں گے تو لوگ دوڑ پڑیں گے آپ کی طرف اور آپ کا ساتھ دیں گے, یہ سرحدان بدل جائیں گے, مت لوٹیے چلیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے جن کا دل بالکل صاف تھا, وہ چال بازوں کی چال بازی نہیں سمجھ سکتے تھے. انہوں نے بات مان لی, چل پڑے. اور تاریخ قبری میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے قادسیہ کی طرف پہنچے تو راستے میں پھر ایک دفعہ ایک عرابی ملے تھے, آتی جو گزر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا حسین حالات بہت بدل گئے, لوگ کسی بھی صورت آپ کے پاس ساتھ نہیں ہوں گے. ابن زیاد نے قبضہ کر لیا ہے, لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. زبانیں تو آپ کے ساتھ ہوں گی لیکن تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہوں گی. اب مت جائیے, لوٹ جائیے, کسی صورت نہیں جانا. لیکن مجبوری تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق کے قریب پہنچے تو اس وقت
آپ کے قافلے کو روکنے کے لیے ابن زیاد نے کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیجا۔ اب جو راستہ تھا شام کی طرف جانے والا، دمشق کی طرف جانے والا، وہ کوفہ سے ذرا ہٹ کے تھا، اور کربلا جو تھی یہ کوفہ سے یہ راستہ اس طرف جاتا ہے جو دمشق جہاں یزید تھا اس کی طرف۔ انہوں نے روک لیا، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ کوفے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ وہ جو کھڑی ہوگی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ادھر نہ آئیے۔ حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کرواتے، کوفہ کی ساری فوج، کوفہ کے لوگ حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھتے، دونوں جماعتیں حضرت حسین کے پیچھے نماز ادا کرتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کرواتے، اور اس کے بعد پھر روک لیا جاتا کہ نہیں آپ کوفے میں داخل نہ ہو۔ بڑی سختی ہوگی، تھوڑی بہت مٹ بھیڑ بھی ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ طے کر لیا، ٹھیک ہے میں نہیں داخل ہوتا اس میں کوفے میں۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ جب حالات دیکھ لیے تو 3 شرطیں رکھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے واپس جانے دو، اگر تم مجھے واپس نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، وہ میرا رشتہ دار ہے، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں، جو وہ سلوک کرے گا مجھے منظور ہوگا، مجھے اس کے پاس جانے دو، اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی ایسا برا سلوک نہیں کرے گا، اور اگر تم اس پر بھی راضی نہیں ہو تو پھر مجھے اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں کافروں کے ساتھ جنگ کر کے اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں، تم مسلمان میرے خون سے مت ہاتھ رکھو۔ کہا ٹھیک ہے، اور 2 صورتیں کیا، پیچھے بھی نہیں پلٹ کے جائیے اور سرحدوں پر بھی نہ جائیے، آپ ٹھیک ہے دمشق کی طرف چلے جائیے، شام کی طرف چلے جائیے یزید کے پاس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قافلہ اٹھایا اور سیدھے یزید کے پاس چلے۔ جیسے ہی کوفے سے ہٹ کر کے باہر نکلنے لگے شام کے راستے پر، یہاں راستے میں کربلا تھی۔ جب آپ نقشے میں دیکھیں گے تو کربلا مدینے سے آنے والے راستے میں نہیں ہے، کربلا کوفہ سے شام کی طرف جو جانے والا راستہ ہے وہاں ہے۔ ابن زیاد کو کسی نے کہا پگلے یہ تو ان کی رشتہ دار ہیں، جب ان کے پاس چلے جائیں گے ممکن ہے یزید کوفے کی گورنری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دے، کوفہ اور بصرہ دونوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے، تو کیا کر رہا ہے؟ اور یہ اس لیے کیا گیا، اب کوفیوں کو خطرہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ہمارے خط جا کر کے یزید کو دکھا دیے تو ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ کسی صورت میں بھی حسین کو دمشق نہ جانے دیا جائے، شام نہ پہنچنے دیا جائے، یزید کے پاس کسی صورت نہ پہنچے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پورا چال باندھے اور اس کو کہنے لگے کہ یزید تو تیرے اوپر بڑا ناراض ہو جائے گا اگر یہ نکل گیا، یا یہ کہ اگر تو ان کو پکڑ کر کے یزید کے سامنے پیش کرتا ہے تیری بڑی ویلیو ہوگی۔ اس کے ذہن میں بڑی بات آئی، کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، کربلا کے میدان کے اندر ہی جا کر روک دیا، آگے نہیں جانے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے ابھی تو معاہدہ کیا ہے، تمہارے کہنے پر میں جا رہا ہوں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، ایک ہی صورت ہے، آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں بس۔ کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسوائی کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، میں جہاں تک مر سکتا ہوں لیکن تم جیسے ذلیل و خوار کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ کہا پھر تیار ہو جائے،
ایک طرف چند لوگ تھے اور دوسری طرف صفے کی صفے تھی. سارے کوفے والے اپنے گورنر کو راضی کرنے کے لیے اور گورنر کے ڈر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، بھرے ہوئے توڑوں کو پہر پھینکا اور کہا یہ فلاں تم میں موجود ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ دیکھو یہ تمہارا خط ہے، یہ تم نے لکھا ہے، تم میں فلاں موجود ہے؟ موجود ہے. یہ دیکھو یہ تمہارے خاندان کا خط ہے. حضرت حسین دکھاتے گئے اور ان کو شرماتے گئے. کوئی اثر نہیں ہوا. وہ اور پریشان ہو گئے. اب تو ہم پکڑی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ ان کے اوپر کوئی بار کام نہیں کر رہا، کوئی اثر نہیں ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں نکلے. جتنے بھی گھر کے افراد تھے سوائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کے جو چھوٹا تھا اس وقت انتہائی بخار کی حالت میں تھا، اسے کچھ ہوش نہ تھا، وہ باہر میں نکل آئے. وہ چھوٹا سا تھا اور ان کا خیال تھا اس کو بھی قتل کرنے لگے تھے. تو حضرت زینب وہ ان کے اوپر گر پڑی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی اللہ کی قسم پہلے مجھے قتل کرو تو پھر اس کو مارو. اس وقت ابن زیاد نے چھوڑ دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بیان کی جاتا ہے تو یہ بہت لمبا چوڑا، اتنا پیاسا رکھا گیا، پانی بند کیا گیا، کھلا کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تھے، وضو کر کے نماز پڑھتے پھر جاتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف جاتے کوئی شخص اس ڈر کے مارے آگے نہیں بڑھتا تھا کہ نواسہ رسول اگر میرے ہاتھ سے شہید ہو گیا میری دنیا بھی برباد، میری آخرت بھی برباد. صفے کی صفے پیچھے پلٹ جاتی، بھاگ جاتے. حضرت حسین آتے اور حضرت حسین کہتے اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے یا مجھے جانے نہیں دیتے پھر لڑو میرے ساتھ. حضرت حسین تھک ہار کر کے واپس آتے اپنے خیمے میں، پھر نماز کا ٹائم ہوتا نماز پڑھتے پھر چلے جاتے. لیکن وہ لوگ مسلسل اسی طرح بھاگتے ہیں. ابن زیاد حضرت حسین کے دور کا ایک ستیلا مامون تھا ان میں سے ابن زیاد کی فوج میں. وہ کہنے لگا ابن زیاد کو کہ دیکھو کیا دیکھ رہے ہو، اگر یہی حالت رہی تو لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں. ان میں سے ایک شخص وہی جو حامی جس کے گھر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، اسی خاندان کے لوگوں نے آگے بڑھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا اور نیچے گرا دیا. اور انہی میں سے ایک بدبخت اٹھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گردن مبارک کاٹ کر کے نیزے کے اوپر چڑھا. یہ تھے نواسہ رسول، اور یہ وہ نواسہ رسول تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر پلے. نواسہ رسول کو شہید کرنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا خاندان، وہ خاندان جس نے بہت تکلیفیں برداشت کی تھی اسلام کے لیے، مسلمانوں نے آج اسی خاندان کو اس قدر برے طریقے سے برے انداز میں شہید کر دیا. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ. حضرت زینب جب ان کو پکڑا گیا سب کو باقی ماندے لوگوں کو اور پکڑ کر کے ان کو جب کوفے میں داخل کیا گیا ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو اس وقت کوفے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ دیکھنے لگی، اپنی دروازوں پہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہائے اللہ نواسہ رسول. تو زینب کہنے لگی یہ پیٹنے والے پیٹتی ہیں، اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو پھر حسین کا قاتل اور ہے
پیٹتا رہے. حضرت زینب کی فتویٰ پیٹنا کوئی ثواب نہیں ہے ثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے غم کے وقت پیٹے, وہ ہم میں سے نہیں. لعنتی ہے وہ عورت جو گریبان پھاڑے یا بین کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ تو بددعا ہے. حضرت زینب کی نواسہ رسول کو گناہ کر کے اس کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کے سامنے اس انداز سے شہید کرنا یہ کوئی معمولی مسئلہ تھا؟ سب مسلمان نہ تھے, وہ کوفے والے بھی مسلمان تھے اور یہ بھی مسلمان تھے. یزید لڑنے آتا, کوفے والوں کو چاہیے تھا یزید کے سامنے کھڑے ہو جاتے. ارے یزید تو دور ہے, یزید کے متھے لگانے والوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر کے اور پھر ساری زندگی انسان روتا رہے اور پیٹتا رہے کہے نواسہ رسول پر ظلم ہوا ہے. اور ظلم بھی کسی نے کیا ہے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہوئے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کسی دوسرے کو برا بھلا ہم کہتے ہیں. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بددعا تمام خاندان کو پکڑ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر ایک تشت میں رکھ کے ابن زیاد کو پیش کیا گیا. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی خوبصورتی اپنی لاٹھی حضرت حسین کے چہرے پہ پھیرنے لگا اور مارنے لگا. تو پاس بیٹھا ایک انسان کہنے لگا ہو بدبخت یہ نواسہ رسول ہے, اس چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے, بدبخت تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم دیکھا ایک دن ایسا آیا اس کے بعد بیٹھنے والا بیٹھا ہوا تھا اسی تخت پر اور اس ابن زیاد کا سر اسی طرح تھال میں پیش کیا گیا اور اسی ابن زیاد کے چہرے کے اوپر اسی طرح برسانے والے لاٹھی برسا رہے. نواسہ رسول کوئی معمولی چیز تھے؟ میرے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ان کا جہاز تھا اس دنیا کے اندر. پھر جب میرے پیغمبر چلے گئے ان کی عطرت, ان کے نواسے جن سے حضور بہت پیار کرتے تھے دنیا والوں سے کے سامنے میرے نبی کی یادیں یہی باقی. یہ مدینے والے نواسہ رسول کے ارد گرد پاؤں میں جھاڑو دیا کرتے تھے. نواسہ رسول کو دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے اور وہ رویا کرتے تھے, دیکھتے ہی رو پڑتے. لیکن آج کوفہ والوں نے اتنا برا سلوک کیا نواسہ رسول کے ساتھ, اتنا برا سلوک کیا کہ بے یار و مددگار بچوں کے سامنے برے طریقے کے ساتھ شہید کر دیا. اور ان سب کو قیدی بنا کر کے اپنی طرف سے بڑا عزت وصول کرنے کے لیے یزید کے پاس جا پہنچا. تب جب یزید کے پاس پہنچے تو یزید نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا. میں نے پہلے قرآن مجید کی یاد پڑھی ہے اذا جاء فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق تمہارے پاس آئے کوئی خبر لے کر کے تو پہلے پتہ کر لیا کرو, پھر اس کے بعد اس کو مانو. یزید نے یہ کیا, یزید نے ایسا کیا. یزید کے پاس پہنچے تو اتنی عزت اور پروٹوکول ان کے گھر والوں کو دیا گیا. جتنی روایات ہیں ایسے ہوا ایسے ہوا. ارے اگر ایسے ہوتا تو میں اور آپ اتنے غیرت مند ہیں, آج بھی مرنے کے لیے تیار ہیں حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس وقت کے صحابہ اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگ, نیکوکار دنیا, بہترین زمانے کی دنیا, وہ اس کے خلاف نہیں ہوئے اور اس نے اتنی لمبی حکمرانی کی. پھر اس کے بعد
خاندان نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اطمینان کے ساتھ، بڑی راضی خوشی کے ساتھ اس کے بعد یہاں سے مدینے گئے، لیکن زینب وہیں رہ گئی۔ آج بھی حضرت زینب کا روضہ جو ہے وہ وہاں پر ہے، کوفے کے اندر۔ کیوں نہیں تھی؟ اللہ کی قسم اس نے کہا تھا کہ مجھے راستے میں جانا اور مدینے میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں یزید کے تحت رہوں، مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ جو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حنفیہ ایک آپ کی بیوی تھی، ان میں سے تھے، اور بہت سارے خاندان کے اور لوگ تھے۔ اگر ایسا ظلم ہوتا تو وہ کیوں نہ کھڑے ہوتے، بلکہ کچھ بدبخت ان کے پاس گئے، کہنے لگے نہیں دیکھو یزید اس کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے، وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ تاریخ کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے تم جھوٹ کہتے ہو، میں گیا ہوں یزید کے پاس، وہ ایسا نہیں ہے جیسے تم بیان کر رہے ہو۔ ہم کسی اور کی مانیں یا کہ اہل بیت کی مانیں، گھر والوں کی مانیں یا کسی اور کی مانیں، میں اور تو غیرت مند ہے، لیکن کیا اس وقت کے جتنے بھی اہل بیت اور دوسرے صحابہ تھے وہ غیرت مند نہیں تھے؟ اور انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس کو۔ ارے قتل کرنے والا دھوکے کے ساتھ، یہ ساری چال ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم بپا کیا گیا، یہ سب چال ہے، اور آج تک امت اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اس قدر دلوں میں نفرت، اس قدر دوری کہ امت کا آج تک نقصان کسی کافر نے اتنا نہیں کیا جتنا خود امت کے نفاق نے نقصان کیا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوا ہے، جس دور میں بھی ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان اس نفاق نے کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جو شباب ہوں گے، جوان ہوں گے، جوانوں کے سردار ہوں گے، صرف جنتی نہیں بلکہ جوانوں کے سردار ہیں، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھلا ان کی شہادت کے اوپر ہم نوحہ کریں؟ جس نے بھی کیا اللہ نے بلند درجہ دے دیا۔ ہمیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سکھا کے گئے ہیں کہ لوگوں خبردار، کسی بھی برے حالات میں بھی کبھی بھی اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے سامنے سرنڈر نہ کرنا۔ قتل تو ہو جانا، جان دے دینا، لیکن ایسا کام کبھی نہ کرنا۔ ہمیں تو وہ چیز سکھا کے گئی۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم برسرے بازار ان کا ماتم کریں اور ان کی عورتوں کو نام لیتے پھریں بازاروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کا نام بازاروں میں لیتے پھریں؟ اللہ اکبر۔ جب قبضہ ہوا تھا یہاں پر انگریز کا، تو لاہور میں جو انگریز کا گورنر پہنچا تھا، اس میں دیکھا کہ لاہور کے بازاروں کے اندر لوگ پیٹ رہے ہیں۔ وہ بڑا خوف زدہ ہوا، تو اس نے اپنے چیز سے پوچھا کہ بھائی اگر یہ لوگ میرے آنے پر راضی نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ کہا پھر اتنا یہ خطرناک قسم کا یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے ایک ہیرو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔ کہا فوراً بتاؤ کس نے قتل کیا؟ کہا وہ ادھر دمشق میں قتل ہوئے، کوفے میں قتل ہوئے، عراق میں۔ کہا کب کی بات ہے؟ کہا یہ تقریباً 1400 سال گزر چکے۔ کہنے لگا 1400 سال گزر چکے ہیں اور یہ اب اس کا اس طریقے سے یہ حالات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا جاؤ پھر، ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے ہیرو کی اس طرح مظلومیت بازاروں میں بیان کرے بجائے فخر کرنے۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی دیکھ لیجیے
ایسی قوم آپ دیکھیں گے کبھی کسی وقت بھی کسی کافر سے نہیں لڑیں گے، کبھی بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے ہم یہ کر دیں گے لیکن اندرون خانہ انہی کے ساتھ ہوں گے، کبھی کافر کے ساتھ نہیں لڑیں گے، جب لڑیں گے سنیوں کے ساتھ لڑیں گے، جب لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، سب سے بڑی خریداری مسلمانوں میں کریں گے، دوسرے کسی میں نہیں کریں گے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو تاریخ اٹھا کر کے جو مسلمانوں کا کوئی شہر غیر آباد ہوا ہے تو ہمارے میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھے ہیں جنہوں نے غیر آباد کیا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارا دین ہمارے لیے واضح ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے ہمیں اپنا دین چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ تم نے ایسے حالات میں بھی کیا کرنا ہے، اس دین کو چھوڑ کر کے ایک مذہب نیا بنا دیا جائے اور وہ مذہب بھی یہ ہو کہ کسی کو گالی گلوچ کرنا باعث ثواب باعث اجر ہے، اور وہ دین یہ سکھائے کہ ننگے ہو جاؤ، وہ یہ دین سکھائے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر خون نکالو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے نانا کے دین کو یک ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ اللہ پھر امید رکھی جائے اللہ کے اوپر کہ جو ہے وہ اللہ ہماری مدد کرے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، اس لیے صرف یہ بات کہ کسی سے بات سن کر کے ہم بھی کہیں او بڑا یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، کہنے والے وہی تخریب کار تھے، ہمیشہ سے تخریب کاری ہوئی ہے جب سے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آگے بڑھتے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ یزید تھا کہ جو اس سالار تھا، اس فوج کا جس فوج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو پہلی بیڑا سب سے پہلے پہلی بیڑے پہ سوار ہو کر کے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، وہ جنتی ہے، یہ اس کا سالار تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی فتوحات، صرف ان فتوحات کو روکنے کے لیے مسلمانوں کے اندر تحریک کاری کی، بس یہ فتوحات روکنے کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ یزید کو جو ہے وہ ایسے ہی پکڑ کے اوپر بٹھا دیا گیا، وہ ایسا تھا۔ یزید سالار تھا مسلمانوں کا، سربراہ تھا مسلمانوں کا، امیر تھا مسلمانوں کا، جنگ کے اندر جرنیل تھا بہت بڑا، اور کئی ایک اس نے بڑے بڑی جو جنگیں ہوئی تھی ان کے اندر وہ شریک ہوا تھا، اور وہ ایسے نہیں تھا کسی صحابہ کرام نے اس کی امارت مان لی تھی، ایسے نہیں تھا، اور وہ ایسے نہیں تھا کہ اس لائق نہیں تھا تب کیا گیا۔ حضرت معاویہ کہنے لگے لوگوں سنو، میں اس منبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتا ہوں اللہ اگر میرا بیٹا یزید اس لائق نہیں ہے تو اسے موت دے دے، یا اللہ اس کو امارت نہ دے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا برا تھا، شرابی کبابی اور ایسا اور ایسا اور ایسا، اور امیر کس کا تھا اور کتنی ایسا امیر رہا؟ صحابہ کرام کا۔ ارے میں تو کسی ایسے کو برداشت نہ کرے اور تم صحابہ کے متھے لگا رہے ہو کہ نعوذ باللہ سب سے برا زمانہ وہی تھا جس کا امیر اتنا برا تھا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس لیے فَإِن جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی من وعن مت مان لو، تحقیق کرو کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب الجلال ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ایک ضروری اعلان نوٹ فرما دیجیے. الصراط سکول سسٹم کے اندر جو کہ مجسٹریٹ کالونی میں واقع ہے، اس کے اندر یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے مفت تعلیم قرآن و حدیث کی بھی اور سکول کی بھی تعلیم وہاں فری ہے. ان کا داخلہ فری ہے، ان کی فیسیں اور تاکہ ان کی کتابیں وغیرہ بھی وہ ادارہ خود دیتا ہے. تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ یتیم بچے جو ہیں وہاں پر فری پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ بہترین تعلیم وہاں پہ دی جائے گی. یہ صراط سکول سسٹم ہے مجسٹریٹ کالونی کے اندر. یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو دبئی پلازا ہے اس کے پچھلی طرف جو علاقہ ہے وہاں. اللہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.